ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و ذوق سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ آج ہم سب بلکہ میں بنیادی طور پر شاہبازوں و شاہ سوار خطابت و عشق و محبت شاہ جی کیا لوگ زیارت کر رہے حضرت شاہ جمال الدین بغدادی دامت برکاتہم العالیہ، میں بنیادی طور پر آپ کو ان کا خطاب سننے کے لیے تیار کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت پیر طریقت عزت مآب پیر شمیم صاحب صادری صاحب تشریف فرما ہے۔ خالد حسین خالد صاحب نے خوبصورت کلام کا انتخاب اس لیے کیا کہ عالم دین ہیں اور ہم ساری اسرار و رموز کو سمجھتے ہیں، اور نعت خوانی کی دنیا میں ایک خوبصورت اضافہ ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے ظاہر و باطن اور کلام کے انتخاب کے اعتبار سے۔ میں صرف ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے دیوان برادران محترم ریحان افتخار احمد صاحب، مشتاق احمد صاحب، محترم ریحان صاحب، دیگر تمام اہل خانہ، مصروفیت اور ذمہ داریوں کی وجہ سے خود اپنے اس علاقے میں بہت کم آیا جاتا ہے۔ میرا یہ اپنا گھر ہے، میرا اپنا علاقہ ہے اور ایک عجب سی فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہوں۔ حاضری کے لیے صرف ایک بات کروں گا، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو میں نے تیار کرنا ہے کہ شاہ جی کا خطاب سننا ہے، بات سمجھ گئے؟ اور قاری یونس صاحب ایسے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، ہم ہاتھ اٹھانے سے منع نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھانے کی باری آئے تو پھر تو پورے زور سے اٹھانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ توجہ جی، صرف ایک بات عرض کرنی ہے، علمی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک حقیر سا نذرانہ ہے۔ باتیں بنیادی طور پر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مکتوبات شریف میں ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ وجود آن سرور از عالم امکان نہ باشد بلکہ فوق عظیم باشد۔ علماء ہیں وہ تو یہ سن کر ہی جھوم اٹھے، ان کو تو تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتی ہوں۔ وجود آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم از عالم امکان نیست بلکہ فوق عظیم باشد، اور آگے چل کے اس مکتوب کے آخر میں ایک نتیجہ نکالا کہ در عالم امکان مثل آن سرور ممکن نیست صلی اللہ علیہ وسلم، در عالم امکان مثل آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نیست۔ اب اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح آپ سن لیں تاکہ آپ سب کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، وہ عالم امکان سے نہیں ہے بلکہ فوق عظیم باشد، بلکہ اس عالم امکان سے اوپر ایک اور جہان ہے، ایک اور دنیا ہے کہ جس عالم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا اس کو اور آپ کے سامنے کھولوں گا، پھر آپ کو اور چیز سمجھ آئے گی اور آپ اپنے
اپنی خوش نصیبیوں پر، اپنی نسبتوں پہ، جیسے محترم خالد حسین خالد صاحب نے اشارہ دیا، ہم سب اس بات پہ فخر محسوس کریں گے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے کتنا عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا، جس کی بے بہا بے شمار شانوں میں سے ایک چھوٹی سی جھلک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود پاک ہے، حضور علیہ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں اور آپ نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ میں نے عالم کشف میں نے نظر ڈالی اور میں نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ رب العزت نے ہر شے کو جو تخلیق فرمایا ہے، ہر شے کو وجود بخشا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو وجود بخشا ہے، آپ کے وجود پاک کا تعلق اس جہان سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عالم کشف میں یہ دیکھا اور میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ عالم امکان میں نبی پاک علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ اس سے اوپر ایک اور جہان ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ ہم اس کو اور سمجھیں تھوڑا۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کا تعلق عالم وجود سے ہے، وہ ذات واجب الوجود ہے، اس کی اپنی ذات کا تعلق عالم وجود سے ہے، اور اللہ رب العزت کے سوا ہر شے کا تعلق عالم امکان سے ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کے سوا ہر شے کا وجود ممکن ہے، عالم امکان سے ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، اس کی اپنی ذات کا تعلق عالم وجود سے ہے۔ سادے لفظوں میں آپ کو بتا دوں، جو شے عالم امکان سے ہے، وہ ممکنات میں سے ہے، وہ حادث ہے، اس کے لیے فنا ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی اپنی ذات کا تعلق عالم وجود سے ہے، اس کے لیے دوام ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات خود عالم وجود سے تعلق رکھتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے سوا، اب سننا ذرا، نبی پاک علیہ السلام کے سوا باقی ہر شے اس کا تعلق عالم امکان سے ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا، اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو وجود بخشنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان میں ایک الگ جہان پیدا کیا، اور وہ جہان صرف، اب جملہ سننا اور لطف لینا، ایک الگ جہان پیدا کیا اور اس جہان کو صرف مالک دو جہاں کے لیے پیدا کیا۔ اس جہان کو صرف اور صرف مالک دو جہاں کے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ ایک جانب ذات ہے، اللہ رب العزت کی اپنی ذات ہے عالم وجود میں، دوسری جانب اللہ کے سوا کائنات کی ہر شے ہے عالم امکان میں۔ اللہ رب العزت نے اس کے درمیان میں ایک الگ جہان پیدا کیا ہے، وہ جہان صرف مالک دو جہاں، سرور دو جہاں نبی پاک علیہ السلام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس جہان میں رہ کر اللہ نے اپنے محبوب کو وجود بخشا ہے۔ دو وجہ ہیں اس کی، وجوہات اور بھی ہیں، دو وجہ ہیں اس کی۔ ایک تو اس لیے الگ جہان پیدا کیا اور عالم امکان سے نبی پاک علیہ السلام کو وجود نہیں بخشا، آپ کو تخلیق نہیں فرمایا، تاکہ عالم امکان کی کوئی بھی شے، عالم امکان کی کوئی بھی شے میرے محبوب کے ساتھ برابری کا تصور بھی نہ کر سکے۔ کوئی شخص، یہ لوگوں نے دھوکہ کھایا نا کہ جناب دیکھیں نا، ان کا بھی جسم پاک ہے، ان کی بھی آنکھیں، ان کے بھی کان ہیں، وہ سارا کچھ اس میں ہے نا، بظاہر جو بشری لبادہ ہے اس سے ان کو التباس ہوا، وہ اس گمراہی میں چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ سارا کچھ جو بخشا ہے، جو سارا کچھ بنایا ہے، وہ عالم امکان میں بنایا ہی نہیں ہے تاکہ عالم امکان کی کوئی بھی شے، کیا مطلب؟ اللہ کے سوا ہر شے، اپنے محبوب کے سوا ہر شے عالم امکان سے ہے۔ کائنات ارضی و سماوی کی کوئی شے کسی بھی طریقے سے میرے محبوب کے ساتھ برابری کا تصور نہ کر سکے کہ کیا ہوا، باقی اور کچھ ہو نہ ہو، عالم امکان میں وجود میں تو برابری ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنے محبوب کے ساتھ
کسی کی اس عالم وجود کے بعد عالم امکان میں برابری بھی مجھے پسند اور دوبارہ نہیں ہے، تو کوئی شخص یہ تصور بھی کر سکے کہ اس جہان امکان میں ہمارا بھی وجود ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا بھی وجود ہے۔ ایک تو اس لیے اس کو اگر میں ایک اور انداز سے آپ کو سمجھا دوں تو شاید آپ کو مزید اچھی سمجھ آ جائے آپ حضرات کے لیے۔ قرآن کریم میں بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، جو الف لام میم، الف لام را، حا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد۔ علماء تشریف فرما ہیں، تمام مفسرین نے اس کے بارے میں ایک بات لکھی ہے، اپنی اپنی علم و عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بعد، کچھ تشریحات کرنے کے بعد ایک جملہ سب نے لکھا ہے کہ ھذا سر بین اللہ و رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اور اس کے اسرار، رموز اور معانی، ان کا علم خود جبریل امین کو بھی نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے اشکالات کا جواب ہے۔ ان کے اسرار و رموز اور معانی کا علم خود جبریل امین کو بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، جب جبریل امین کاف ہا یا عین صاد لے کر آئے تو انہوں نے تلاوت فرمائی کاف، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فہم تو، انہوں نے فرمایا ہا، جبریل امین نے، حضور نے فرمایا فہم تو، انہوں نے کہا یا، جبریل امین نے جب یہ تلاوت کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فہم تو، جبریل امین نے کہا عین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فہم تو، جبریل امین نے کہا صاد، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فہم تو۔ جب حضور علیہ السلام ہر حرف مقطعات کے بعد فہم تو فرماتے گئے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، جبریل امین نے کہا ما فہم۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جبریل پڑھانے آتے تھے، پڑھانے نہیں آتے تھے، صرف ہاتھ باندھ کے پہنچانے آتے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے ایسے جذباتی انداز میں ہاتھ باندھ کے کہہ دیا کہ جناب پہنچانے آتے تھے۔ ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ آپ سوچے تو صحیح، اللہ کا کلام لے کر لانے والا، نوریوں کا سردار جبریل امین آ رہا ہو اور در رسول پہ کھڑ کے وہی پہنچانے سے پہلے اجازت مانگ رہا ہو۔ قرآن پہنچانا ہے، قرآنی آیات اور وہی پہنچانی ہے، لانے والا جبریل ہے، اور آنے سے پہلے پھر اجازت لے کے حضور اجازت ہو تو قرآن پہنچا دوں۔ تو تلاوت کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فہم تو، میں سمجھ گیا۔ جبریل امین نے کہا ما فہم تو، حضور میں نے سمجھ کو نہیں آیا۔ یہ ہے ھذا سر بین اللہ و رسولہ۔ اس پر علماء نے بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو، ان حروف مقطعات کا جو علم ہے اسے اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات تک محدود کیوں رکھا ہے، کسی اور تک کیوں نہیں پہنچنے دیا؟ اس کی وجہ بتا کے میں جو بات شروع کی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص بفرض محال پورا قرآن کا تمام علم حاصل کر لے، اس کے تمام اسرار و رموز اور معانی کو حاصل کر لے، جو کچھ اللہ نے اس میں عطا کیا ہے، اگر اسے سارے کا سارا علم ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت نے اس کے علم کی انتہا اور نبی پاک علیہ السلام کے علم کی ابتدا کے درمیان میں حروف مقطعات بطور چیلنج رکھے ہوئے ہیں کہ تجھے قرآن کا سارا علم اگر بھی آ بھی جائے تو نبی کے علم کی برابری کا تصور نہیں کر سکتا۔ حروف مقطعات ابھی بھی موجود ہے، اس لیے تو بطور چیلنج رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی شخص تمام ان علوم میں مہارت کے باوجود میرے محبوب کے ساتھ برابری کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اس پر ایک اور آپ کو دلیل دی معذرت کے ساتھ، حضور اجازت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، یوسف علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، اور یہ بیٹے ابراہیم علیہ السلام۔ اور آپ سب کو علماء کو معلوم ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے عیسیٰ علیہ السلام تک بھیجے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل مبارک ہے، حضور کی جو سلسلہ نسب ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اکیلی ذات ہے۔
صدیاں گزر گئیں. ان صدیوں کے سفر میں ایک جانب اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں نبی پر نبی آ رہا ہے, نبیوں پر نبی بھیجے جا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں نبی پاک کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہوا. جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے رب کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس لڑی میں میرا محبوب ہے اس لڑی میں کوئی دوسرا نبی ہو جائے, نبی کی مثل کیسے پسند کرے. نعرہ رسالت, ہاتھ اٹھائے, نعرہ رسالت. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء آپ کی کیا بات ہے. واپس پلٹیں, جو سمجھانے لگا ہوں. عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان اللہ نے ایک الگ جہان پیدا کیا. اس جہان میں صرف اپنے محبوب کو پیدا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم امکان کی کوئی شے, یہ میں بالکل ایک علمی انداز میں جملہ رہا, کوئی شے, اس شے کل ما سوی اللہ فہو شیء, اللہ کے سوا ہر شے, اس پر اس کا اطلاق. کوئی شے جو ہے وہ میرے محبوب کے ساتھ برابری کا تصور نہ کر سکے. اس لیے حضور کی جو تخلیق مبارک ہے وہ اس الگ جہان سے ہے. اور دوسری وجہ, توجہ ہے جناب کو, تیار ہو رہے ہیں کوئی نہ. یہ شاہ صاحب جو ہے نا قبلہ, اس سے اگلی بات آپ سے کریں گے. بات سمجھ گیا, میں یہاں تک بات پہنچاؤں گا, اگلی بات شاہ صاحب فرمائیں گے. اور وہ اس قابل ہیں ماشاءاللہ, وہ اہل ہیں, وہ لائق ہیں, ان کا حق ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. بات سمجھ گئے. اس لیے ایک بات یاد رکھیں, حضور کی آل کے شہزادوں کے ذکر جب حضور کی آل کی زبان سے سنیں تو پھر لطف بھی کچھ اور آتا ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھا کریں. اور ہم تو ویسے بھی سالوی ہیں نا یار. ہماری جو ایک سادات اعظام سے, حضور کی آل سے جو محبت ہے وہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جناب, ایک وجہ تو یہ کہ کوئی برابری کا تصور نہ کر سکے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کائنات ارضی و سماوی یا عالم امکان کی کسی شے میں اتنی جرت, اتنی ہمت اور اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت نہیں ہے. عالم امکان کی کسی شے میں نہ اتنی ہمت ہے, نہ اتنی صلاحیت ہے, نہ اتنی جرت ہے کہ وہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کر سکے, یا اللہ رب العزت کی رضا کو پا سکے, یا اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکے. جب عالم امکان کی کسی شے میں یہ جرت نہیں ہے, کسی شے میں یہ صلاحیت نہیں ہے, کسی شے میں یہ طاقت نہیں ہے, تو اللہ نے عالم امکان کی تمام اشیاء کے درمیان میں اپنے محبوب کی ذات کو رکھا ہوا ہے, جس کی شان یہ ہے کہ ایک جانب سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کو وصول کرتے ہیں, اور دوسری جانب کائنات اور عالم امکان کی ہر شے کو عطا کرتے ہیں. یہ راز ہے. واللہ موتی وانا قاسم. اس کی ایک تشریح اور توضیح, اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی شے میں یہ طاقت ہی نہیں ہے, کسی شے میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست وہ تعلق قائم کر سکے. اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے, ادھر مخلوق میں شامل, ادھر اللہ سے واصل. ادھر مخلوق میں شامل, ادھر اللہ سے واصل. یہ منصب ہے, یہ شان ہے, یہ ذمہ داری ہے کہ ایک جانب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کو وصول فرماتے ہیں, انبیاء کو ان کے حسب حال عطا کرتے ہیں, رسولوں کو ان کے حسب حال عطا کرتے ہیں, فرشتوں کو ان کے حسب مقام عطا کرتے ہیں, اپنے صحابہ کو ان کے حسب حال عطا کرتے ہیں, اور 1400 سال بعد آنے والے غلاموں کو ان کے حسب حال عطا کرتے ہیں. اس کو اگر میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں, مثال آپ لوگوں کے لیے ہے, علماء کے لیے دلیل ہوتی ہے, عام لوگوں کے لیے مثال ہوتی ہے. یہ بڑی بڑی تاریں ہائی وولٹیج کی گزر رہی ہیں. کوئی بے وقوف ہوگا جو اپنے گھر کے اندر روشنی کرنے کے لیے ڈائریکٹ کنڈی لگا لے. چور تو ہے ہی صحیح نا, لیکن گھر کی ہر شے رزق پر ہے. گھر کی تمام ایسیسریز جو ہیں, ہوم امپلائیز جو ہیں, وہ ساری رزق پر ہیں. اس لیے کہ جو چیزیں گھر میں استعمال کی جا رہی ہیں ان کے اندر ہائی وولٹیج کو وصول کر کے آگے چلنے کی جرت ہمت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں سا ڈائریکٹ جانا, کہتے ہیں سا ڈائریکٹ جانا. میں کہا جی خوشی نال جاؤ, جڑے اتھے ڈائریکٹ جاؤ گے اتھے بھی ڈائریکٹ ہی جاؤ گے. جاؤ خوشی نال جاؤ, سانو کڑے اعتراض ہے, سانو تو کوئی ڈر نہیں. کیا خیال ہے, کیا مطلب؟ توجہ رکھیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ باقاعدہ اپلیکیشن دیتے ہیں,
اپلیکیشن کے بعد وابڈا والے آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ کو 3 فیز میٹر کی ضرورت ہے یا سنگل فیز میٹر کی ضرورت ہے. اگر آپ کا کمرشل یوز ہے تو آپ کے لیے تار اتنے وولٹیج کی لگے گی، میٹر اتنے وولٹیج کا لگے گا، وائرنگ اتنی وولٹیج کے مطابق آپ کو 30 29 یا 6 29 9 29 کی کرانی پڑے گی. کیا خیال ہے؟ اس کے مطابق کرتے ہیں نا. بس اب میں آپ کو یہ بڑا تفصیلی موضوع چھڑ جائے گا. ہم ولیوں سے ہاتھ کیوں ملاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق آگے پھر، اور سمجھ آئی کوئی نہ؟ اصل جو منبع ہے، اصل جو مرکز ہے، اصل جو مرکز و محور و منبع ہے کائنات ارضی و سماوی میں، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو، اللہ رب العزت کے فیوز و برکات کو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کائنات میں بانٹنے کے لیے اللہ نے جو ذات واحد و وحید پیدا کی ہے وہ ذات مصطفیٰ کو پیدا کیا ہوا ہے، اور باقی تمام کائنات کو محتاج کر دیا ہے کہ جس نے آنا ہے در مصطفیٰ سے ہو کر آئے، جس نے لینا ہے ادھر سے ہو کر آئے. اس لیے کہ اور بھی کئی فائدے ملیں گے. ایک فائدہ یہ بھی ملے گا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے، جس کو پنجابی کہنے وہ جنہ جڑا پچا سکے، بات سمجھ گئے، جتنا جو حاصل کر کے ضبط کر سکے اس کے مطابق اس کو فیوز و برکات ملیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں حیثیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، بغیر تشریح اور توضیح کے وعدے پر قائم رہتے ہوئے بات سمیٹتا مختصر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو خصوصی 2 شانیں عطا کی ہیں، ایک جانب نورانیت عطا کی ہے، دوسری جانب صفت بشریت عطا کی ہے. اب آپ کو اس جھگڑے سے نکل جانا چاہیے کہ یہ دونوں شانیں کیوں عطا کی ہیں. اس لیے کہ جن کو دینا ہے ان کا تعلق عالم بشریت سے ہے، جس سے لینا ہے اس کا تعلق عالم نورانیت سے ہے. جب لینے کی باری آتی ہے تو عالم نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو عالم بشریت کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. اس لیے اللہ نے یہ دونوں شانیں اپنے محبوب کو خاص طور پر عطا کر کے بھیجی ہیں. اور شاید میرے اور آپ کے امام نے جو یہ فرمایا ہے کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، اب آئی سمجھ؟ امام اہل سنت نے اس کو ایک شعر میں سمیٹ دیا نا، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں. جن تک آواز نہیں پہنچی میں سنا، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ امام، یہ حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے نا، پورا اس کا نظریہ اور فکر، اس کا نتیجہ اور نچوڑ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں. کیا مطلب؟ بھئی عالم امکان سے تعلق ہو، انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے. تعلق عالم امکان سے ہو، لعاب لگا کے لعاب کے ساتھ کھاری کنویں کو میٹھا کر دے، سورج کو الٹے پاؤں پھیر لے، ہاتھ میں اگر کھجور کی شاخ آ جائے تو وہ تلوار بن جائے، غیر کے ہاتھ میں کنکریاں آ جائیں تو وہ رسالت کی گواہی دینے والی بن جائیں. اللہ اکبر. یہ ساری کی ساری ممکن میں یہ قدرت کہاں. ایک جانب یہ واجب میں عبدیت کہاں، اب دوسری جانب یہ صفات پر غور کریں تو پھر دھیان جاتا ہے کہ شاید آپ کا تعلق عالم وجود کے ساتھ ہے. فرمایا نہیں، وہاں تو شان یہ ہے کہ عبدہ و رسول، سبحان الذی اسری بعبدہ. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. امام اہل سنت جیسے اگر یہ فرمائیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس میں غور کیا ہے، جنہوں نے تدبر کیا ہے، انہوں نے ایسے نہیں کہا سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ کیاں، کتھے جاڑیاں، اور نتیجہ جو نکالا نا کہ چپ کر مہر علی. اے جڑا ہمیں کیا نا اس کی وجہ کہ وہ جب انہوں نے توجہ کی نا، انہوں نے جب دھیان دیا، اوپر نظر اٹھائی، اور اب وہ حجابات اٹھنے شروع ہوئے اور پھر مقامات سے پردے اٹھنے شروع ہوئے تو پھر اللہ اکبر، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ امام نے کہہ دیا. اور میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کیا کہا، چپ کر مہر علی. نصیحت فرما دی. فرمایا ایک مطلب یہ ہے کہ جدوں کو گل پتہ چل جاوے نا، کو گل سمجھ آ جاوے تو پھر واویلا شور نہیں کری دا، چپ کر مہر علی، چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں بولن دی. یہ ہے مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی جھلک.
ایک ادنا سی جھلک اور پرتو ہے. اتنی شانوں والا نبی اللہ رب العزت نے مجھے آپ ہم سب کو عطا فرمایا ہے. اور اس کی شانوں میں پھر اگر سمجھ لیں کہ پردے میں پھر پردہ، پردوں میں ہزاروں پردے، ہزاروں پردوں میں لاکھوں پردے، سمجھ آ گئی. اور جڑے شاعری فرماندے نا جناب گل ساری سرکار دی ہے نہیں، وہ بات اصل میں یہی ہے، وہ بات اصل میں ہے یہی. یہ ماں جذباتی جملہ نہیں ہے، خدا کی قسم اٹھا کے میں بڑا اس میں کلیئر ہوں. آپ دیکھیں عالم ارواح میں انبیاء بیٹھے تذکرہ محبوب خدا کا کر رہے ہیں تو گل ساری سرکار دی ہے. کائنات ارضی و سماوی کی ہر شے اپنے آقا کو پہچان رہی ہے. میدان حشر میں کیا منظر ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے. تو بات تو ساری کی ساری ختم ہو گئی نا، ساری کی ساری ختم. یہ شان ہے معمولی سی جس کی جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے. اور ان شانوں کی بنیاد پر ہی سمجھ آ گئی، انہی شانوں کی بنیاد پر ہی امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کائنات ارضی و سماوی میں اللہ نے اپنے محبوب جیسا کو بنایا ہی نہیں ہے تو ہم خاتم النبیین تو کیا ہے، ہم تو ان کے نوکروں جیسا نوکر کسی کو نہیں سمجھتے. تم چلے ہو کوئی اور دوسرا نبی ڈھونڈنے کے لیے اور ہم تو ان کے نوکروں جیسا نوکر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں. ان کی تو بات ہی بڑی اونچی کی ہے. کوئی مائی کا لال اٹھا کر لائے نا امام احمد رضا جیسا کوئی نکال کر لائے، مہر علی شاہ جیسا لے کر آئے، خواجہ قمر الدین سالوی جیسا کو لے کر آئے نا. اور ان کے یہ شان ہے خدمت گاروں کی. حضور فیض عالم جیسی ہستی، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے. ان ساروں کے نام کیا کم ہے؟ میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے، میں کلیئر ہوں، داتا علی اجویری جیسی ہستی ہے نا. کیا خیال ہے؟ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، غلامانہ کھڑے ہوئے ہیں، عاجزانہ کھڑے ہوئے ہیں، جولیاں پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں، ایک نظر کرم کے ملتجی ہیں، متمنی ہیں، سوالی ہیں. ایک نظر کرم دی ہو جائے ختم ہو. یہ ساری محفل بھی، یہ سارا رنگ بھی، یہ ساری رونقیں بھی اس لیے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے کلمات کو قبول فرمائے، کوئی خطا ہوئی اسے معاف فرمائے اور نذران محبت قبول فرما کر ان رونقوں کو سلامت با کرامت با قیامت فرمائے اور دیوان برادران کی محبت و اخلاص کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تیار نہیں تیار ہو گئے ہو، تیار ہو گئے ہو کوئی نہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد یا محمد، حق محمد. ہاتھ اٹھا کے حق محمد، حق محمد، حق محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. سیدی حضور وسط محبوب الارض جملہ اولیاء صلحاء فقراء سب حضرات کے والدین، فقیر کے والدین، سب کو نور اور ہمیں بھی نور عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں محبوب نو انج دا درجہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کھبی ہوئی ہے کہ محبوب ہے کہ ہو جا ہے کہ فقیر پریشان، علماء پریشان، علماء اپنی علم کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، فقیر کشف و مراقبے میں پڑے ہوئے ہیں، عمریں بیت گئی ہیں، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی محمد کی میم کیا ہے. نہیں سمجھ آئی. تعریف اس رب کے لیے جس نے اپنے حسن کا پرتو صورت مصطفیٰ میں ظاہر کیا. اپنے حسن کا پرتو حضور فرماتے ہیں آنا میرا تو جمال رہا. ٹائم تھوڑا عربی دے خطبے میں حذف کر دیتے. اللہ دی حمد شروع کہ اللہ پاک تیری لیے تعریف کہ تو ایڈا سونا محبوب سن دیتا ہے کہ حسن جدے تھکتے قربان ہو گیا. اللہ قربان ہو گیا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. مجھ سے پہلے غریب نواز کا تو میں نام ابھی لوں گا. حضرت بھی حسن مصطفیٰ پہ بات کر رہے تھے. حسن مصطفیٰ ساری دنیا کے عاشق یہی کہہ رہے ہیں زلف کیسی ہے, آنکھ کیسی ہے, دندان کیسے ہیں, رخسار کیسے ہیں, چال کیسی ہے, حال کیسا ہے. او چھنگیو انہاں تے تکیا ہی نہیں نا. او حسن تے پریشان بیٹھے نے جنہاں تکیا ہے او چوکھے پریشان نے. جنہوں نے دیکھا ماں یہ کس نے کہا ہے کہ میں نے یار حضرت وہ کوفے کی مسجد ہے, بڑا سارا ممبر ہے, اور اس بڑے سارے ممبر پر ایک بڑا سارا شیر بیٹھا ہوا. کوفے کی مسجد ہے, بڑی ساری مسجد ہے, ادھر ایک بڑا سارا ممبر اندر ہے, اس بڑے سارے ممبر پر ایک بڑا سارا شیر بیٹھا ہے. اس شیر کو زمین والے بھی علی کہتے ہیں, آسمان والے بھی علی کہتے ہیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ وہ بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے جس کا ذکر کرنا عبادت ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا ذکر گناہوں کو کھا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. ایڈا شیر جڑا بیٹھا ہے, لفظ جڑے اگے ہیں ہاتھ بن کے کھلوتے ہوتے ہیں, لفظ جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھلوتے ہوتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت جن کے قدموں کی دھول ہے, اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ آتے علی کہاں سے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایڈا بڑا شیر بیٹھے, جنا ایک اٹھ کے کھلو گیا. اس نے کہا جناب جمعے دا دیہڑا ہے, خطبہ فرمان لگے. اس نے کہا جناب تساں وہ صورت ڈٹھی ہوئی اے حضور دی ذات, تساں او صورت بولنا ذرا, تساں او صورت جڑا نہ بولے او گنگا شیطان ہوندا ہے. بولو جڑا ہاں بولو بولو حضور کی بات کرنا بولو تو پھر بولو گے کب؟ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پیر سائیں کے سامنے میں صابر پاک کا نام لیتا ہوں. جے پیر سائیں تے حال نہ تاری ہویا تو میں نے فقیر نہ کہنا. تک رہو اے ہوں بولن فرماندے نے پہلے کیا آپ نے بھی فرمایا بے شک. ارے صابر پاک کا نام لو تو شمیم پاک تڑپتے ہیں, اور اگر کسی نقشبندی کے سامنے مجدد پاک کا نام لو تو وہ پھڑکے گا. حضرت نے جب پیر سیال کا نام لیا تو وہ سیال بھی پھڑکنا شروع ہو گئے. اور بندگان خدا, یہ جن کے ناموں پر تم پھڑک رہے ہو نا, یہ تو میرے نبی کے ٹکڑوں پر بنے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آئی ہے؟ اے نعرہ میں مروانا جی نہیں نہیں نہیں, نعرہ میں لگاؤں گا, عورتوں کی آواز نہ آئے. مردوں پنڈی ایس پوری منڈی نو ہلا دے ہو. نعرہ رسالت, کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے, بولو نعرہ رسالت. تساں جنج بول دے پیو جی اینج کدے تساں موتر دے ہو تو میرے زہی روڑ جائے وچ. بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کوئی سمجھ آئی ہے گل دی کہ نہیں؟ سرکار دی نا تے نہیں بولنا, سائیں پھر بولنا کہ دے نا تے. خدا دی قسم ہے پیر شمیم صابری صاحب, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پاک نے لکھا ہے, فرماندے نے میں 53 سال چلا کردا رہا جے میں نے وہ منزل نہیں لبھی. فرمایا یک دم ایک دم کے اندر مصطفیٰ مدینے والے نے ایسے کر کے مجھے دیکھا 54 سال کے پردے کھلتے چلے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا چلو وہ میں حسن کی بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاؤں گا, وقت تھوڑا بات زیادہ. اچھا جی غریب نوازو دسو کہ تساں تو دسو تساں وہ صورت ویکھی ہوئی سی, تساں وہ صورت بولنا تساں وہ صورت کوئی نہیں قبلہ ایک ہی چلتا رہے, کوئی نہیں خیر چھڈو. اساں کو میلہ تھوڑا ہی لانا ہے, اساں جناب میل کرانا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جے میل نہ ہوئے تو پھر گل بندی ہی نہیں.
ہیں اللہ دی قسم ہے. میں نے تو بندے بڑے بڑے آدھے تو جنت دا ٹھیکہ لے آیا. میں کہا بس کرو, میں احمد رضا کا غلام ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرما دیا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جنمی ہونے کے لیے نبی کا باغی ہونا شرط ہے, اور جنتی ہونے کے لیے نبی کا نام لیوا ہونا شرط ہے. کوئی سمجھ میں آئی؟ اتنی جی گل ہے بس, لمیاں میں نے نہیں آمدیاں. کائنات بڑائی سرکار, حسن کی بات تھوڑی کر لو. ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. اگر تساں وہ صورت ویکھی ہوئی تو دسو تو صحیح نہ. ہن صحابہ نے جناب, صحابہ تو زیادہ عقل مند کون ہے جی کوئی نہ جی؟ سارے بولو اے کہ ہویا انج کہ ہویا, مطلب ادھیاں دا عقیدہ کہ ادھے شیعہ وچ بیٹھے ہوئے. دب کے بولو صحابہ تو عقل مند ہے کوئی؟ بولو ہے. صدیق سے عقل مند ہے, عمر پاک سے زیادہ عقل مند ہے, عثمان سے زیادہ عقل مند ہے, علی سے زیادہ عقل مند کوئی ہے؟ اتنی زیادہ عقل والے لوگ سبب کیا تھا کہ دھوپ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. وہ جانتے تھے کہ سارا زمزم ایک طرف, مصطفیٰ کا تھوک ایک طرف. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. کیا سمجھ میں آئی ہے بات جی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوں پیسے والا کم بھی نہ کرو, میرے جڑا کردا میں کرن دیو نہ کرو. پیسے والا کم یہ ڈسٹربنگ ہے. میں میل کرا رہا ہوں, میل کرا لے لوں. اس میل وچ ویل نہیں. سمجھ میں بات آ رہا؟ اب پیسے میں چوکے دے دیتے سائیاں دینے والے, قسم رب نے اتنے دے دے. اس میل وچ ویل نہیں, کی مطلب اے ویل دا منہ سمجھنا, اور ڈھل اس ویل وچ ٹائم نہیں لگنا. ہاں اے کہنا مقصد میرا حق محمد, ہاتھ کھڑا کر کے حق محمد, حق محمد, حق محمد. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ایڈی سیانی جماعت ٹھوکری تھلے ڈگن دے رہی, ایڈی سیانی جماعت. اور یارو تھوک تو تھوک رہ گیا. گل دساں تو سننا چاہتے ہو؟ گل تو سناواں, حدیث پاک سناواں. سرکار اگے اگے, پیچھے پیچھے صحابی. حضور نے کرنا ہے حاجت مبارک, پیشاب مبارک, صحابی پیچھے پیچھے پانی لے کے اگے سرکار. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. حضور نے فرمایا رک جاتے, میں کر کے آمدہ ہوں. اگر پانی کی فرمایا حاجت نہیں ہے, رک گیا. صحابی رک گیا, حضور اگے ٹر گئے. غریب نواز میرے آقا, بحر العلوم والعرفان, قبلہ و کعبہ, میرے سرکار اور میری جان آپ پر قربان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیڑا اتھوں نہ بول رہا ہوئے او دا خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے. اے تھوڑا جا فرق ہوتا ہے. مولوی تقریر کرتا ہے وہ یہاں سے اوپر بھی کہہ دیتا ہے بات, اکثر 99%. لیکن میں یہاں سے کہہ رہا ہوں, ان کی نالین پر میری جان قربان, جسے داتا نے سینے سے لگا رکھا ہے. اور داتا ہیں سید, اور داتا ہیں اہل بیت میں سے. ان کا وہاں رہنا ان کے پاک ہونے کی دلیل ہے. رب پلیت کو پاک کے ساتھ ملاتا ہی نہیں ہے, پہلے پاک کرتا ہے پھر پاکوں کے قدموں میں. سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں؟ توجہ ایک مرتبہ پھر. سرکار کریم, سرکار کریم, میری جان سرکار کریم آگے چلے. سرکار کریم نے استنجا فرمایا. اچھا سنیے گا, گل ذرا غور نہیں سننے. جناب نے 3 پتھروں سے, پنجابی دساں پٹوانی ہوندی نا, 3 پتھراں نال جناب پیشاب مبارک خوش کیتا. اٹھ کے سرکار کریم واپس آئے. صحابی کے من میں تمنا ہوئی کہ جا کے دیکھوں. ایس گل نوں تساں سمجھے ہی نہیں. سبحان اللہ ٹلی تاں آکھی جے
اے صحابی دے من میں تمنا آئی کیے شے صحابی کے من میں تمنا آئی کیوں کہ میں اس مقام کو جا کر دیکھوں, اس مقام کو جا کر میں دیکھوں, غریب نواز, اس مقام کو جا کر میں دیکھوں کہ جس مقام کو حضور نے شرف بخشا, جس مقام کو حضور نے. صحابی فرماتے ہیں میں اتنے پہنچ گیا, 3 روڑیاں نظر آئیں, میں نے جو اٹھائیں تو مشک و عنبر و کستوری سے زیادہ مہک تھی. سمجھا؟ اچھا کیا کرتے ہمیں تو ابھی میں کسی کا رگڑا رگڑا نہیں لگاتا ہوں, پر اتنا ضرور کہتا ہوں ہم کو تو پوچھنے والے اس پہ بھی پوچھ لیتے ہیں انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہے. پوچھنا صحابی سے جس نے سونگنے کے بعد وہ تینوں جیب میں ڈال دی. پوچھنا ذرا پوچھ تو صحیح اس سے. اب میں تجھی سے پوچھتا ہوں نادان, تو نام نہیں چومنے دیتا جس نام کے ایک چمے کی قیمت اللہ کی جنت ہے. جس نام دے چمے دی قیمت, جس نام دے منڈی والے بولو, جس نام دے اے لفظ چمے والا بولو, میں سننا چاہتا ہوں. اس نام دے چمے کی قیمت. 100 سال کا پاپی چمے تے نہیں گیا. وَبِالْحِلْيَةِ لِيَبِنُ اَيْمِنْ انواع منبہ, جسے منبع اکثر پڑھ جاتے ہیں لوگ. منبہ قَالَ كَانَ رَجُلٌ اے بھی بنی اسرائیل صلی اللہ تعالیٰ 100 سنۃ, 100 سال کا پرانا پاپی 100 سال مر گیا اور اٹھا کر اسے مزبلہ میں ڈال دیا گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جی اٹھو نا, ذرا اینو ذرا چکو نا, اینو ذرا نلاؤ نا, پھر اینو کفن پہناؤ نا, پھر اینو ذرا بڑی عزت نال تدفین فرماؤ نا. اگر میں تو وہی کروں گا جو تو کہتا ہے, پر بندوں نے تو پوچھنا ہے نا, یہ تو پوچھنے کی ان کی پرانی عادت ہے. یہ کوئی نئی عادت نہیں ہے. پر بندے تو پوچھن گے نا, ایسی پاپی اے پاپی سی اے کیویں جناب اتنی عزت و توقیر, اور چھڈیا کرو ساریاں دے گناہ نہ تکیا کرو. اے بھی میری درخواست جی حضرت صاحب دے حکم دے مطابق یہ پیغام دے رہا ہوں, لے جاؤ. ہر نو جی نہ تکیا کرو. سب تو وڈی اچھائی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سب تو ماڑا سمجھ. سب سے بڑی اچھائی ہے کہ تو اپنے آپ کو کم تر جان. تیرے اونچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کم تر سمجھ لیتا ہے. چلو میری جان, بندیاں تے پوچھنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کلما موسیٰ پاک جی نہیں نا تو سامن چپ رہن دے, پوچھو ہی پوچھنا ہی پوچھنا. آخر پوچھنا ہی پوچھنا ہے. آخر سنو پھر جدوں تورات کھولتا تھا نا, اس کو میرے یار کا نام نظر آتا تھا. تھلے لکھے ہوں آیا, ہوں اگلی گل سنیا, اگلی گل سنیا, ہوں گل سننی ہے پوری حدیث سننی ہے پوری. فرمایا جب یہ نام نظر آتا تھا نا, اس کو اگے صفتاں نظر آندیاں سن. پہلے پڑھتا سی نام, پھر پڑھتا سی صفتاں. صفتاں کیڑیاں؟ صفتاں یہ لکھی ہوئی ہوتی تھی, یہ وہ میرا محبوب ہے کہ ممکن میں وہ قدرت کہاں. میں غریب نواز حضور بحر العلوم والعرفان منبع رشد و ہدایت, اور میں واللہ باللہ تاللہ قسم کھا کر پروردگار عالم کی کہتا ہوں, میں اندر حضرت سے ملا ہوں. حضرت باہر تشریف لے آئے. اے قاری غلام باز صاحب تواڈے وچوں سینکڑیاں دے استاد ہون گے, یہی گل ہے. وکھی شریف پڑھاندے رہے 40 سال. اے جناب موجود نے, انہاں نال میں جڑی کن وچ گل کیتی ہو یا اے جان دین یا میں جان دین. بندیاں وچوں اگے اللہ تعالیٰ دے رسول تے جان دے ہی جان دے. مخلوق میں سے حضرت اٹھ کے نکل کے آئے. میں کہا ایڈا عاجز جنا میں نہیں تکیا کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ جناب نے جو تقریر کی اس کو میں صرف 1 منٹ میں آپ کی برگاہ میں پیش کرنے لگا. چونکہ اے نے وڈے تو وڈیاں دی گل نکے سمجھا سکتے ہیں, نکے سمجھا سکتے ہیں, وڈیاں دی گل نکے. میں چھوٹا, آپ نے وڈے. میں ایک لفظ وچ تانوں سمجھانا وا, اللہ جے واجب الوجود آپ تے ساری مخلوق جے ممکن الوجود, تے اعلی حضرت نے تمہیں اے دسیا ہے نہ خدا آخنا ہے نہ جدا آخنا ہے. نہ خدا آخنا ہے نہ جدا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ تھک دے وے تے اڑیاں جڑ جان, تے تھک لاوے تے اکھاں موڑاون,
تے تھوک سٹ دے وے تے خوب مٹھے شہد وانگوں ہو جان تے انج ہاتھ پھیر دے وے کالے پر تو حسن و جمال کا پیکر بن جاوے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ممکن کی یہ قدرت نہیں ہے. حضور کو بندہ عام کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. پھر واجب میں ابدیت کہاں؟ رات آتی ہے تو مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب پیر پھولنا سوجنا شروع ہوتے ہیں اتوں وہی آندی ہے قم اللیل اللہ کلیلہ. فرمایا محبوبہ ٹھیک ہے رات بنائیے اپنی یاد واسطے پر سونیا اے جڑے پیر متورم ہوندے نا ہن غور کرو جی اللہ چاہندا نا اے میرا جملہ سمجھنا جی اللہ چاہندا نا تو پیر متورم ہوندے ہی نا. جی رب چاہندا تو پیر متورم ہوتے ہی نہیں. رب نے پہلے پیر متورم کیتے تو جدوں سجے نا تو پھر آیت بھیجی نہ سونے زیادہ دیر کھڑا نہ رہا کر. ہاں میں بے نیاز مجھے کسی کی پرواہ نہیں پر تیرے پیروں کی سوجن کی پرواہ ہے. غریب دیکھو سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں جنت تو حضور کے نام کے چومنے کی قیمت ہے. صرف غلام کوئی ہونا غلام ہو. کون ہو؟ مل کر بولو کون ہو؟ غلام. اب بات بہت لمبی دور نکل جائے گی. کہاں سے کہاں نکل جائے گی. میں وہ چمے کی بات کر رہا تھا. اللہ پاک نے فرمایا نہ چوم لے جنت بھی دیتی گناہ بھی چھڈے. اے ترجمہ تکو میرا. جنت بھی دیتی گناہ بھی اے بولو نال جنت بھی دیتی تے گناہ بھی چھڈے. کینوں 100 سال دے پاپی انکار کرے کوئی 100 سال کے پاپی کو جنت بھی دیتی گناہ بھی چھڈے تو 70 اوراں بھی دتیاں. اے دا مطلب ہے اوراں دی قیمت ہی کوئی نہیں. اے جڑے سانو سارے کہندے نا بھئی جناب جنت کا تعارف کیا کراتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کا تعارف یہ کہ حوریں ملے. اور جنت کا تعارف یہ کیوں کراتے ہو کہ حوریں کیا ہیں؟ حوریں تو مصطفیٰ کریم کے نام کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں. فرمایا جنت بھی دی حوریں بھی دی سب. یا اللہ دیا کس بات پر ہے؟ فرمایا میں نے یار دے نا دا چمہ لے لیا سی. ابھی بھی میں اس پر تفصیل میں جانا چاہتا تھا. وہ جو اس نے صفات پڑھی ہیں وہ بتلانا چاہتا تھا. وقت تھوڑا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں. اب میں کہہ رہا تھا کہ جنہ نہیں تکیا تو رولے اتنے پے ہیں جنہ تکیا انہوں میں زیادہ پے ہوئے. انہوں میں کی پے ہے؟ اے پیر میرے علی شاہ صاحب نے تکیا ہے نا تو پھر کیا نہیں چپ کر میرے علی اے تک کے آخر اے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے جب مدینے میں گئے نا بڑے روئے تڑپے. جب دیدار ہوا نا پہلے راتی ساری جناب چند نل تک دے رہے مدینے والے چند نل. پھر جناب دیہاڑی ساری سورج تک دے رہے. تو جب دیدار ہویا نا تو پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہنے لگے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے نکلا تھا کمر. بے پردہ جب یہ رخ ہوا تو وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. تو ایک اور پیغام لے کے اگلا ایک نال شیر تو اجازت جو سنا اگے ایک اور گل بھی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے. فرمایا ڈر تھا کہ عیسیوں کی صدا. اے جے میرے نال بنیاں دے اختلافات ڈر تھا یہ ساری جنت وچ وڑدا ہے ٹھیکہ لیا ٹھیکہ چھڈو تساں گل سنو میری. ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. میں تو کانپتا تھا کہ گناہوں کی سزا دنیا میں ملے یا آخرت میں. میں تو پھنسا دین کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دین کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں. بس حضور کے ہو جاؤ اس لیے کہ گل ساری سرکار دی. ایک باری رل کے بولو گل ساری سرکار دی. دب کے بولو گل ساری سرکار دی. او غلام رسول میں جو سپیکر پہ آدھا گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی. اب اس لیے میں کہتا ہوں ہم پر فضل ہوگا ہم پر کرم ہوگا چونکہ بات ساری سرکار کی ہے اور ہے سرکار کی. حضور غریب نواز کی برگاہ میں تحفۃ ویسے ہی کوئی بات کرنے لگا ہوں آپ کے لیے اور آپ کے لیے بھی. اس لیے جتنے نبیوں کو نبوت ملی ہے سرکار نے بانٹی. ایک باری پھر سن لو کہ جناب کی برگاہ میں تحفہ پیش کرنے لگا ہوں تو ہمیں 1-2 منٹ بس سمجھ نہیں آئے گی. میں صرف حضور کو دینے لگا ہوں تحفہ اور حضور کا سکھایا وہ سبق حضور کی برگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں. باقی سارے 2 منٹ بس تھوڑے یہ سکتہ تاری ہوئے گا لیکن جناب نہ گل کرنی ہے ہمیں. جناب سارے نبیوں کی نبوتیں سرکار نے تقسیم کی ہیں یہاں تک کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت السماوات والارض کی سیر کی ہے
پہلے حضور نے کی تھی تو حضور کے صدقے میں ابراہیم کو عطا کی گئی. وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں کذالک لفظ تشبیہ ہے، لفظ تشبیہ ہے. اب ضروری ہے یہاں پر مشبہ بھی ہو مشبہ بہی بھی ہو، مشبہ بھی ہو اور مشبہ بہی بھی ہو. سمجھ میں آئیے؟ مشبہ تو اس میں خود ابراہیم پاک ہے، ذرا ڈھونڈ کے لاؤ مشبہ بہی کہاں ہے، ڈھونڈو. ایک ہے مشبہ، ایک ہے مشبہ بہی. اے تساں پتہ نہیں مینوں کتھے لے کے چلے گئے. اے امکان تے وجود دیاں گلاں کر کے تے برزخ دیاں گلاں کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہے مشبہ، ایک ہے مشبہ بہی. مشبہ ہے ابراہیم، مشبہ بہی پوری کائنات میں پھر کر آ جاؤ ذات مصطفیٰ ہے. گویا اللہ پاک نے ابراہیم پاک کو جو دکھایا اس سے پہلے مصطفیٰ کو دکھا کر مصطفیٰ سے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. محبوبہ اجے میں ابراہیم بنایا نہیں، جدوں میں ابراہیم نو بناواں گا اساں تیرا اونوں وی دساں گا جس طرح تینوں دس رہا ہاں. نعرہ تکبیر، بولو زور سے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حق محمد، ہاتھ کھڑا کر کے حق محمد، یا محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد. ذرا اب آپ کے لیے بھی بات کرنا چونکہ عوام کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں وہ میں تھانوں دسیا ٹیلے اٹھائے مٹی دے ٹیلے. شاہ جی انور شاہ جی مٹی دے ٹیلے صحابی چکے جیب چ پا لے. کوئی بندہ ہے دنیا دا جڑا صحابی دے فتویٰ لاوے؟ مٹی دے ٹیلے او جنہاں نال جناب نے پیشاب مبارک خشک فرمایا لے کے آگے کر. سننا جی سننا. لے کے آگے تو کروں گزر گیا دیاڑا ایک، اتوں گزریا دوسرا، پھر اگوں آ گیا جمعہ. نماز جمعہ دا ہویا ویلا. صحابی نے کیتا غسل. او جناب کپڑے پا لے جنہاں دے وچ ترے وٹے مبارک نے. تو جناب وٹے مبارک چک کے صحابی آیا مسیتی وے. اجے حضور اجرے وچ نے. صدیق بھی موجود، عمر پاک موجود، عثمان پاک موجود، سلمان پاک موجود، بلال پاک موجود، عبد الرحمن بن عوف موجود، سلمان پاک موجود. جڑیاں دے قد کاٹ تک جڑے جنے بیٹھے ہوئے اے سارے جنے بیٹھے ہوئے. اور پچھوں مسیتی دے بوئے وچوں وڑیا صحابی. حضور اجے اپنے اجرے وچ صحابی او پچھوں مسیتی دے بوئے وچوں وڑیا. پوری جماعت نے بیک وقت مڑ کر ایسے دیکھا. واہ 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 واہ، کیا بات. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری جماعت نے غریب نواز مڑ کر ایسے پیچھے دیکھا. پیچھے دیکھ کر کہا ارے بندہ خدا یہ تو بتا یہ عطر کہاں سے آج لگا کر آیا ہے. تو اس صحابی نے حضور کے حجرے کی طرف رخ کر کے کہا اوے عطر نہیں لگایا گل ساری سرکار دی. حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد. نعرہ رسالت. یہ عقیدہ ہمارا ہی نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ کا عن ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لعبادۃ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصبنا من قبل انس و من قبل آل انس. قال عبادۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواہ البخاری، رواہ بخاری شریف کی روایت ہے. ابن سیرین نے کہا حضرت عبیدہ سے منڈے کو لیٹے جی بال مبارک نے حضور دے. انہوں نے کہا تواڈے کول کتھوں آئے؟ انہوں نے کہا میرے کول انس پاک دے قبیلیاں نے دتے. تو انس پاک کول کتھوں آئے؟ انس پاک جدوں سونا انج کر کے کنگھی کر رہا سی محبوب پاک کنگھی تے کنگھی کر کے سرکار زلفان انج کر کے کنگا. کنگھے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. یاد رکھنا، اے دماغ وچ رکھ لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی قسم ہے حضور کے بالوں کو کنگھے کی ضرورت نہیں تھی. چونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کچھ اور بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. واہ واہ، کیا شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے اچھا بولنا. شانہ پتہ ہے کنوں آدم شانہ کنگے نو کی آدم اچھا بولو. شانہ کنوں آدم کنگے. پھر بولو کنوں آدم کنگے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے تو کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو. کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو. یا رسول اللہ اے کنگھی دنیا دی لل نہیں سمرے، اے اللہ دے دستے قدرت نال اس طرح پنجا مار کے
الفاظ دیتے گئے. اچھا چلو بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر کروں. میں نعت خوانان حضرات کو بھی مد نظر میں رکھتا ہوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں, اب جب توجہ جی, توجہ 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 توجہ, بسم اللہ. اے ہون ٹھیک ہے جی. اچھا چلو شکر الحمدللہ, دیر نہ لی دسیا جائے. اچھا سمجھ ابھی آ رہی ہے بات آپ کو. تو صحاب کے اب یہ وہ زلف مبارک کو سنبھال لینا. اور یہ ترمذی شریف میں, مسلم شریف میں روایت ہے, حضرت انس کا یہ فرمانا کہ جب نائی بال کاٹتا تھا تو صحابہ ارد گرد نائی کے اطاف بہی صحابہ ایسے طواف کرتے تھے, اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ مکمل طور پر موجود تھا کہ جیڑی گل حضور دے بال مبارک وچ ہے پوری دنیا دی کسی شے وچ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. ان کا نظریہ یہی تھا, اور انہوں نے اس کا ایک مرتبہ اظہار نہیں کیا جیسے حضور غریب نواز فرما رہے تھے مفتی صاحب, ہاتھ پھیر کے ڈنڈیاں نو تلواراں حضور بنائیاں. ادو صحابہ نے یہی کیا. اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تلوار ٹوٹ گئی, تلوار این لڑائی میں سیدھے حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. حضور اگوں یہ نہیں کیا میں کیا کرا, تلوار ٹوٹ گئی میں کیا کرا, میں کوئی تلوار لے کے آیا, میرے کو اپنی تلوار سی میں علی نو دے دیتی. اپنی تلوار حضور نے کس کو دی؟ اچھا بولو, مولا 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 جناب کو تلوار دے دی. تلوار کا نام بھی ذوالفقار ہے, تلوار کا نام بھی جناب نے وہ تلوار تو مولا پاک نو دے دی تھی. اونا کو فرمان اکاشا میں کیا کروں, میں نے اپنی تو دے دی علی کو, اب تمہیں کہاں سے دوں, یہ تو وہ کہے جو دے نہ سکتا ہو. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تڑپتی ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا تھے کوئی ڈنڈی ہے تو میں نے پڑھا نہ منڈی باؤ دینا لے, روٹی کھاندے ہو, روٹی نو روٹو نہیں آدے ہو, دودھ نو دودو نہیں آدے ہو, میری جان تو اڈے تے قربان. تسا میں نے گل دا جواب دیو, آج دن تک تسا میں نے دسو سنیا جے کدے ہوں کوئی تلواراں دا مقابلہ ڈنڈی نال ہوئے؟ سنیا جے؟ اور ڈنڈی بھی کیسے, ڈنڈی بھی یہاں پر ابھی ہے کوئی, ہے جی کسی کو ڈنڈی بھی چھڑی ہے کوئی؟ ہاں نہیں, یہ تو جناب یہ کسی کو ڈنڈی آتی. اچھا چلیں, یہ جو مسواک مجھے پکڑائی ہے کہ کیا ہے, یہ دیکھیں, یہ لچک یہ ٹوٹ گئی. اے میں نے مروڑی کیا کر دیتا, ٹوٹ گئی. اس ایسی ڈنڈی تھی جس میں اتنی لچک موجود تھی کہ عکاشہ نے یوں کی تو ڈنڈی جڑ گئی آپس میں. میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا دیوان صاحب آپ کی موجودگی میں, اور معاف کرنا یہ گل کرنی میری واسطے ضروری ہے. یہ عقیدے دی بڑی پکی گل جے, اے میرے مینوں کہہ لین دے. جب سرکار نے وہ ڈنڈی لی اور عکاشہ سے کہا کہ اے پھڑ لے تو جا تلواراں دا مقابلہ کر, عکاشہ نے آگے سے یہ کیوں نہیں کہا سرکار کیا کر دے؟ واہ واہ, سمجھ آ رہی؟ میرے پولیس والے بھائی کو سمجھ میں آ رہی ہے. عکاشہ نے آگے سے یہ کیوں نہیں کہا سرکار کیا کر دے ہو, کرما لے ہو, بادشاہ ہو, ہن کدی تلواراں دے مقابلے سانوں ڈنڈیاں دے کے بھیج دے ہو. اے فرق جے وہابی وچ تے صحابی وچ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جو عقل سے سوچے اسے کیا کہتے ہیں آپ فیصلہ کرو, اور جو عشق سے سوچے میں بتاتا ہوں اسے صحابی کہتے ہیں. جناب نے ڈنڈی لے لئی تو ڈنڈی لے کے ٹر گئے. بھائی اسد اتاری صاحب خدا آپ کی جسامت میں اور اضافہ فرمائے. اے گل ذرا منڈی غور نال سن لینا, قسم پروردگار عالم کی اور ساتوں آسمانوں زمینوں کے خالق کی, کہ جب وہ ڈنڈی لے کر حضرت چل دیے تو میری جان آپ پر قربان پیر صاحب مسکراتے ہوئے اونٹوں پر قربان جاؤں. جب ڈنڈی لے کر نکلے نا تو بندے مارے, ادھر میں نے حل تک ہے, بندے اس تلوار نال مارے 70 تے بندے تلواراں تروڑیاں 40 تلواراں تروڑیاں, بندے مارے 70 تو مڑ کے تلوار او دا نام رکھیا اون, لے کر حضور کی بارگاہ میں پھر صحابہ میں پھر کر بتاویں اے دے نال میں 70 بندے مارے. صحابہ نے کہا بندہ خدا اس ڈنڈی سے کیسے مارے ہیں؟ عکاشہ نے کہا گل ڈنڈی دی نہیں, گل ساری سرکار. نعرہ رسالت, حق محمد,
हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर कबीरा। आंख वाला है जो तेरे जोबन का तमाशा, आंख वाला है जो तेरे जोबन का, ऊंचा बोलो ना, आंख वाला है जो तेरे जोबन का, दब के बोलो, आंख वाला है जो तेरे जोबन का। मेरे आका हुजूर गरीब नवाज मुफ्ती साहब किबला बंदा परवर अताल्लाहु ताला उम्रहु व नफ़अना अल्लाह ताला बिफैज़ इल्मिही। आप जनाब की उम्र में इजाफा हो, सेहत में। जनाब ने आपको कैसी प्यारी बात सुनाई है, कैसी प्यारी बात सुनाई है कि वो हजूर फरमाते रहे फहम तो, और जिब्रील कहते रहे माँ फहम तो। ए जड़ा माँ फहम तो है, ये बेस बदल के मदीने किस रूप में आया? ये गल ये मैं जनाब की बरगाह अर्ज करन लगा। जनाब भाई ये जड़ा माँ फहम तो जड़ा कहंदा सी, ये जनाब जो मदीने में आया तो अन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहनु बैनमा इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलन शदीदु बियाद सियाब व शदीदु सवाद शअर ला युरा अलैहि असर सफल व राजअलहु मिन्ना अखर। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। मेरे कलेजे के टुकड़ों उमर फरमाते हैं एक बंदा आया, बशर आया, एक बशर आया। अल्लाह अकबर। ये माँ फहमतो वाला बशर आया, ये माँ फहमतो वाला अगर रूप बदले, बस गल मेरी मुकरे, माँ फहमतो वाला अगर रूप बदले तो उमर जैसे साहबी कहें कि मुझे नहीं पता, अगर फहमतो वाला रूप बदले तो समझ कित्थों आती है। ठीक है जनाब। गल मैं हजरत की तकरीर तुहानू सुना रहा। ये गल फिर पीर मेहर अली शाह साहब ने कड़ कड़ा के दिते। जदों उथों तक सुन के आए ना मदीने विचों ते हजूर नू तकने तो बाद फरमांदे मैंने याद है, मैं भुलिया ना, मैं तुहानू तवज्जो करवाना चाहता। ये भी खिताबत है। फरमान लगे ना, ये सूरत है बेसूरत थी। जिन्होंने तर्जमा आंदा है इस पंजाबी की जुबान का सराइकी का आंदा है, ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी। ये सूरत है बेसूरत थी, ये सूरत है मुस्तफा की, ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे विच मूरत थी, बेरंग दिसे विच मूरत थी। जद वहदत फटियां विच घड़ियां दसे सूरत राह बेसूरत दा, तौबा राह की ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूजत दा, कोई विरलियां मोती लहतर। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मैं बैठे रहिएगा। मैं हजूर पीर तरीकत किबला सूफी बसफा मुखलिसो मुहिब्बो फिल्लाह आप जनाब किबला पीर शमीम अहमद साबरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया, आप मेरे यार भी हैं, दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं। तो जनाब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। जनाब हजरत बुलबुले चमनस्तान मुस्तफ़ा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उलमा सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बढ़कर मैं हजूर मुफ्ती इस्लाम, हजूर बंदा परवर गरीब नवाज किबला हजूर मुफ्ती रमज़ान सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर अगर उन दोस्तों का नाम लेकर शुक्रिया अदा ना करूँ तो ये इंसाफ ना होगा जिन्होंने मुझे मदऊब किया। भाई असद तारी साहब का भी शुक्रिया, बाबू भाई बैठे हुए हैं इनका भी शुक्रिया, और फिर हजरत किबला दीवान साहब आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई कोताही तो दरगुजर फरमाएं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।